ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند ملتی ہے کہاں صرف تربت کے سوا، چین کی نیند ملتی ہے کہاں صرف تربت کے سوا۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ عزیزان محترم، آج یہ جو شب ہے 22 جمادی الثانی کی شب ہے۔ 22 جمادی الثانی ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ غار رفیق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر ظاہر میں رفیق، آپ کی زندگی میں رفیق، اور حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خبر پاک کے رفیق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ رفیق خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ میں ختم نبوت کہ اس عظیم جلسے کو انعقاد کرنے والوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ تاریخ اسی لیے متعین فرمائی کہ ختم رسول پر، ختم نبوت پر جو کام کیا تھا سرکار کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب پر جنگ یمامہ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمہ کذاب کی فوج تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کو بھیجا تھا، ان صحابہ نے ان ختم نبوت پر حملہ کرنے والے مسلمہ کذاب کا وہ آپ نے خاتمہ کیا۔ وہیں ہی سے ختم نبوت کی آپ نے اس کے جہاد کے تعلق سے جو کام کیا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو لہٰذا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت ہے، وہ ہماری فطرت ہے کہ ہمارے پاس جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ قیمتی چیز کی حفاظت، ہم جا رہے تھے گھر میں کہیں بھی کوئی چیز رکھ دیے، لیکن قیمتی چیز رکھنے کے لیے اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں اس کو اچھی طریقے سے حفاظت سے رکھو، اس لیے کہ یہ قیمتی ہے۔ قیمتی انگوٹھی، قیمتی نگینہ، قیمتی ڈاکومنٹ وہ اصل چیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو سستی چیز ہوتی ہے ایسی ویسی ہوتی ہے اس کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ عزیزان محترم، میں آپ سے عرض کر دوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے اندر اتنی عظیم نعمتیں ہم کو ملی ہے۔ ساری عظیم نعمت ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے، عظیم دولت ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور اس ایمان کی دولت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو محنت کی جا رہی ہے، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ہی سے نہیں، پہلے ہی سے جو محنتیں کی جا رہی تھی وہ آج بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کوئی شکیل بن حنیف بن کے آ رہا ہے، کوئی گوور شاہی بن کے آ رہا ہے، کوئی انجینئر بن کے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے موقع پر ہمارے ایمان کی حفاظت، ہم عقیدہ ختم نبوت ہمارے پاس عظیم دولت ہے، اس کو ہم حفاظت کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، کیا جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنی عظیم نعمت دیا،
وہ نعمت ایمانی ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں. ہمارے رسول خلق میں سب سے اول ہیں لیکن ظہور میں سب سے آخر میں ہیں. حضرت آدم سے پہلے ہمارے رسول، حضرت موسیٰ و عیسیٰ سے پہلے ہمارے رسول. حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہمارے رسول کی تخلیق ہو چکی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نشر الطیب اٹھائیے، کہاں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق میرا نور. اور سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، ابھی آدم آب و گل کی منزلوں میں تھے، تو آدم سے پہلے ہمارے رسول اور ظہور میں سب سے آخر میں حضرت آدم سب سے پہلے. عزیزان محترم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. خدا کہیں کسی نبی کا امتی بنا دیتا تو ہم ایمان والے ہو جاتے، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں نہیں پیدا فرمایا، ہم کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امت میں نہیں پیدا فرمایا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں امت محمدیہ کہلانے کا شرف حاصل ہوا. خاتم النبیین کی ہم امت میں ہیں. سارے نبی آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کے امتیوں کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. میں آپ سے عرض کر دوں تمام امتیوں کو کلمہ ملا تھا ان نبی کے نام سے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. لیکن ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جانتے ہو، سن لو کہ ہمارے رسول کا کلمہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے امتوں کا کلمہ تھا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لیکن ان نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہی کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے، وہی کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے. تو عزیزان محترم میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا، لا عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت نشر الطیب میں بھی لکھا گیا ہے، تمام مستند کتابوں میں بھی عرض کر دوں، تمام کتابوں میں حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ بڑے پیارے انداز سے اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے کلمہ طیبہ کو دیکھا اور خالق کائنات سے کہا اے رب تبارک و تعالیٰ یہ لا الہ الا اللہ تیرا نام اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ اور یہ محمد کا نام، یہ اے اللہ تیرے نام کے متصل اتنا یہ محمد کون ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا اے آدم سن لیجئے یہ محمد وہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. تو عزیزان محترم ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور عزیز آپ کے پاس یہ جلسہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے خاتم النبیین کا عقیدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارے رسول کو ہم خاتم النبیین جانتے ہیں. ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں. ہمارے رسول کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کلمہ طیبہ کی جو دعوت دی جائے گی، جو اسلام کی دعوت دی جائے گی، ہر ایک کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور عزیزان محترم ایسے موقع پر جو اس فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمانوں کو بچانا بڑا ضروری ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں
कैसे कैसे ज़माने में हम पैदा हो चुके हैं, लेकिन इसमें बचना है तो हमारे बुज़ुर्गों से हमको जुड़ना है, हमारे उलमा से हमको जुड़ना है, हमारे अकाबिरीन से हमको रब्त रखना है ताकि हमारे ईमानों की हिफाजत हो। अरे जनाब, शैतान किस रूप में आ रहा है? कलमा लेकर आ रहा है, अपने पास कुरान लेकर आ रहा है। कुरान हर एक की बस की बात नहीं है, ये उलमा आपको समझाएंगे। कुरान का तर्जुमा तब्दील करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपको कलमे के नाम पर कादियानी जमात, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, शकील बिन हनीफ हो, कोई भी किसी शक्ल में आए, और अब तो एक नया निकल गया है जो बड़ा चिकना है और बड़ा टकला है, वो तो कलमा ऐसा पढ़ता है लोग उसके गिरविदा होते चले जा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हल कलमा पढ़ने वाले के पास आप उसको नहीं सच समझ सकते, आपको पहचानना होगा। शैतान क्या होगा? आप कहेंगे जनाब क्या बात है, ये भी तो कलमा पढ़ रहे हैं, ये भी तो कुरान पढ़ रहे हैं, ये शैतान कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे अर्ज कर दूं, सरकार दो आलम, बड़ी प्यारी हदीस पाक में आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने एक मामले पे मुकर्रर फरमाया था, ए अबू हुरैरा, इस माल की हिफाजत पे रखे रहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस माल की हिफाजत फरमा रहे थे। इतने में रात की तारीकी थी, रात की अंधेरी में कुछ आवाज़ें आने लगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाग गए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन उस चोर को पकड़ लिया और कहा, तू चोरी करने के लिए आया है, अब तुझे मैं रसूल की बारगाह में ले जाऊंगा। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैं आपके सामने कहानी नहीं बल्कि हदीस पाक दे रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा ले जाने के लिए उसको पकड़ने लगे। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, हुजूर माफ़ कर दीजिए, मैं अब अहलो अयाल वाला हूँ, तकलीफ में हूँ, आ गया था कुछ लेने के लिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, उनके अंदर कैसी हमदर्दी ना होगी, उन्होंने इसको छोड़ दिया। सुबह सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू हुरैरा, रात वाला क्या मामला है? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, कल एक आया था, मैंने उसको पकड़ लिया, आपकी बारगाह में लाना चाहता था, उसने माफ़ी मांगी तो मैंने उसको छोड़ दिया। सरकार फरमाते हैं वो झूठा था, फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला दूसरी रात भी होशियार रहे, जूं ही फिर हरकतें होने लगी, आपने पकड़ लिया और देखा कि वही चोर है जो कल जो चोरी कर रहा था, वही चोर था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, नहीं, अब नहीं तुझे छोड़ूंगा, अब तो तुझे मैं लेकर ही जाऊंगा रसूल की बारगाह में, तुझे सजा दिलवा कर ही रहूंगा। फिर वो रोने लगा, अपने बच्चों की बात कही, भूखे बच्चों को, बीवी की बात कही, वो अपने अहलो अयाल की हालात को बयान किया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसको भी छोड़ दिया। और जब दूसरी दिन पहुँचे तो सरकार ने कहा, ए अबू हुरैरा, कल की रात का मामला क्या है? या रसूलल्लाह, वो आया था, बहुत रोया, बीवी और बच्चों के ताल्लुक से उसने गिड़गिड़ाया, मुझ पर रहम आया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया, या रसूलल्लाह, मेरे अंदर उसका रोना ऐसा असर किए गया और उसके बच्चों की बात की थी, मैंने माफ़ कर दिया। तो सरकार ने कहा, ए अबू हुरैरा, जानते वो झूठा है, फिर आएगा। जब तीसरी रात आई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर होशियार रहे और फिर रात को फिर गड़बड़ी होने लगी। आपने फिर उसको पकड़ा और पकड़ के कहा, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुझे नहीं माफ़ करूंगा, चाहे कितना ही रो ले, कितना ही माफ़ी मांग ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो लेकर ही जाऊंगा। तो वो कहने लगा, माफ़ कर दीजिए, मैं गलत हूँ सही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, उसके तो फेल में तो माफ़ कर दीजिए। बात यह है, मैं ये देता हूँ, एक दुआ देता हूँ, अगर वो दुआ पढ़ के सो जाइए तो आपकी हिफाजत हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा, दीन की बात, दुआ की बात आ गई तो हमें बहुत खुश, कौन की दुआ दिया तो ले लेंगे। हज़रत अबू हुरैरा भी दुआ की बात को खुश हो गए, वो तो सहाबी रसूल थे, उनको उसने कहा कि रात को आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाओ, तुम हिफाजत से रहोगे, आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाओ, तुम घर में सुकून से रहोगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको छोड़ दिया
اس کو چھوڑ دیا. جب صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے تو سرکار سے پورا واقعہ سنایا تو سرکار نے کہا اے ابو ہریرہ ایک جھوٹے نے سچی بات کہی ہے, ایک جھوٹے نے سچی بات کہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جھوٹے بھی بعض وقت سچی بات کرتے ہیں اور پہچاننا مشکل ہے کس لباس میں قرآن دے دے, کون دعا دے رہا ہے, تم کو دیکھنا ضروری ہے یہ دعا کس سے مل رہی ہے, یہ ہمیں ذکر کس سے مل رہا ہے. ہر ایک کے ذکر کو آج ہمارے بچے یوٹیوب پہ چلے جا رہے ہیں, ہمارے بچے قرآن بھی وہاں سے سیکھنا چاہتے ہیں. جناب یہ صحبت سے ملتا ہے, یہ بزرگوں کی صحبت سے آپ کے ایمانوں کی حفاظت ہوتی ہے. سنو بات یہ ہے, آپ کو کہیں گے کہ قرآن ہم بھی سمجھ سکتے ہیں, ہم نے بھی دیکھ کر ترجمہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں, تفسیر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. جناب یہ ہم تفسیر دیکھ کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے بزرگوں کے پاس ہم جاتے ہیں. میں بلاری میں جامع مسجد کا خطیب ہوں. جامع مسجد میں پوری نمازیں ہوتے ہیں, مغرب کے نماز کے بعد عشاء کی نماز کا وقت تھوڑا سا رہتا ہے, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پورے اطراف سوناروں کی دکان ہے, گولڈ سمیٹ کی دکانیں ہیں. کہیں بیٹھتا ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بیچنے کے لیے سونا لایا اور دیا, سونار اس کو گھستا ہے, دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے اس کے اندر اتنا سونا ہے. یہ چارہ نے مٹم, یہ دوا نے مٹم. سونار کیا بولا اسے مان لیا. سونار بولا اس کی اتنی قیمت, 1 تولے میں اتنا تانبا مل کو ہے, ہمیں مان لیے. کون بولا ہم نہ معلوم, سونار گھس کو دیکھ کو بولا اس کے اندر اتنی چاندی ہے, اتنا تانبا ہے. سونا اتنا 600, 10 گرام لگ گئے تھے. سونار بولا نہیں اس کے اندر اتنا ٹچ ہے, لہٰذا یہ اتنے گرام ہی کا پیسہ ملے گا. سونے کی پوری تم لائے ہیں 10 گرام, لیکن اس کے اندر اتنا سونا نہیں ہے. ہم مان گئے, سونے کو پرکھنے والا پرکھ کے بتا دیا تو ہم مان گئے. ایک سونار کی بات مان سکتے ہیں تو ہمارے علماء نے بتا دیا یہ کافر ہیں, یہ بے ایمان ہیں. ہم ماننا پڑے گا, چاہے وہ کسی لباس میں آئے, چاہے وہ جھبے میں آئے, چاہے وہ دستار میں آئے, چاہے زلفوں میں آئے, کسی روپ میں آئے, عالم کی شکل میں آئے, کسی مشائخ کی شکل میں آئے. ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ ہمارے علماء کی بات میں آئیں گے. یہ جو بتائیں گے, جو کہہ دیے کافر تو کافر ہے. جانتے ہو ہمارے بھائی بڑے خوش, دیندار بھائی, ارے بھائی دیندار بھائی ملا با, دیندار بول ڈالا انہیں. دیندار جانتے ہو ایک جماعت ہے وہ بھی بے ایمانوں کی جماعت ہے. دیندار جماعت وہ بھی بے ایمانوں کی جماعت. دیندار جماعت والے کیسے شملے, تھے بڑے شملے, بڑے بڑے جھبے, کلر کے جھبے, زلفاں یہاں بھی چھوڑ کو پیچھے بھی چھوڑ کو, ہاتھوں میں لٹاں. دیکھتے کے ساتھ ہمارے بھائیاں گرویدہ, کون کی اللہ والا مل گیا با, سمجھتے ملوا, اللہ والا نہیں, یہ شیطان ہے. دیندار نہیں, یہ بے دین ہے. کوئی دیندار بن کے آیا تو ابھی آپ پہچان لیجئے یہ دیندار نہیں ہے, یہ بھی بے ایمان ہے. چاہے وہ مسلمانوں کا نام رکھ کر آئیں, ہم کو پہچاننا ہوگا. آج ہمارے ملک کے اندر جو نفرت کی جو بیج بوجی جا رہی ہے, ہمارا ملک ہندوستان جو اتحاد, یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی جو یہاں بہترین محبت کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے اندر دراڑ ڈالنے والے, یہ فتنہ ڈالنے والے بھی آپ کو سن لیجئے, یہی جماعتیں ہیں جو ہمارے اندر فتنہ ڈال رہے ہیں. یہی قادیانی ہے, یہی شکیل بن حنیف کی جو لوگ ہیں جو ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, یہ ہمارے پاس جو فتنہ پیدایا جا رہا ہے, اس کی حفاظت کے لیے یہ تحفظ ختم نبوت کا عنوان پہ جو پروگرام رکھا گیا ہے, بہت ہی مبارک ہیں یہ اشخاص جنہوں نے ختم نبوت کے تعلق سے ہمارے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے رکھا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی یہ تو ایسا پاگل قسم کا تھا, اس نے جتنی بھی پیشین گویاں کی ہیں سب کی سب جھوٹی نکلی. ارے کہاں سے ہوتا بھائی, انہیں کہاں سے نبی ہوتا, سب ہو گئے تو نبی ہوتا تھا. انہیں کیا بولا, میں سب سے پہلے مہدی بولا, اور کمال کی بات تو ہے اپنے کو عیسیٰ بول ڈالا, پھر بول ڈالا میں حسین ہوں بولا, پھر بعد میں استغفر اللہ ہمارے رسول کے برابر کہہ دیا, اور کہہ دیا کہ میں ان سے بھی بڑا ہوں بول دیا. یہ ایسا پاگل, ایسے کو ہم کہاں نبی مانیں گے؟ ایسے پاگل آئیں گے جائیں گے. ان کا لٹریچر بھی آتا ہے, ان کا لٹریچر بہت ہی سستے میں آپ کے پاس دیا جاتا ہے. لہٰذا آپ
ہر ایک لٹریچر مت پڑھیے، ہمارے علماء سے رجوع ہو جائیے، یہ جو بتائیں وہی آپ سے ان سے تعلق رکھ لیے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجئے۔ ہمارے ایمان ایسی ہی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور آنے والی نسلوں کو ہم بتانا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا ہی نہیں ہے جس طرح سے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو اسی انداز سے ختم نبوت پر بھی ہمارا اسی انداز سے ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے رسول کے بعد کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ جناب یہ بہت دھوکہ دیتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ ہمارے علماء کے پاس رجوع ہو جائیے، کوئی بھی ملا تو آپ ہر ایک سے محبت سے ایک بات کرنا، یہ ایمان والے کی نشانی ہی ہے۔ لیکن یہ جس محبت سے آتے ہیں اس محبت سے نہیں۔ آج کل حالات یہ ہیں، ہمارے علماء نے اس تعلق سے یہ کہا ہے کہ صرف ہمارے جماعتوں میں اندر ہمارے اب رمضان المبارک آ رہے ہیں، ہمارے مساجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جاتے ہیں، معتکف بن کے آ جاتے ہیں، اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہمارے مسلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی حفاظت ہم کو کرنا چاہیے، اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے، کون کیا ہے۔ جب تک نہیں پہچانیں گے اس کی بات ماننا نہیں چاہیے۔ ہمدردی وہ الگ چیز ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایمان کے معاملے میں ہم پوری مضبوطی سے رہنا، ایمان و عقیدے میں ہم پوری طرح سے مضبوط رہیں گے، جبھی ہمارا خاتمہ بات یہ ہے ختم نبوت پہ جو کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ کام کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ختم نبوت پہ کام کرنے والوں سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جس سے رسول خوش ہو جائے اس سے خدا خوش ہوتا ہے، جس سے رسول خوش ہو جائے اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ جو خدا خوش ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بھلی ہو گئی، آخرت بھی ہماری بھلی ہو جائے گی۔ اور عزیزان محترم، میں آپ سے آخری ایک بات عرض کر دوں گا کہ بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج آپ کے وصال کی تاریخ جو شروع ہو چکی ہے، یہ اسی نوعیت کی ہے کہ ختم نبوت کا کام ہمارا ختم نہیں ہوا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو۔ چین کی نیند ملتی ہے کہاں؟ صرف تربت کے سوا خبر میں جانے تک ہمارے لیے کام کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم کو اپنا کام کرتے ہی رہنا چاہیے، ہم کو ہوشیار رہنا ہی چاہیے، ہم کو ہمیشہ بیدار رہنا ہی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہماری ایسی نیند ہم شروع کر چکے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا اس کے ایکٹیویٹیز ہے، کون سا معاملہ ہے، وہ کس سے مل رہا ہے۔ ہم اس پہ بھی نظر رکھیں، ہمارے بچوں پر ہماری نظر، ہمارے اہل گھر پر ہماری نگاہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ختم نبوت کا ایک ایسا عقیدہ ہے، اگر اس میں رتی برابر بھی ہمارا فرق ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی رسول ہو سکتا ہے، تو ناممکن ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا کہ میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی آنے والا نہیں ہے، نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے پھر آ کر حضرت عیسیٰ کی بات سب سے پہلے وہ کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کی تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ہی اس قسم سی باتیں ہو جائیں گی تو آپ کسی سے بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہمیشہ آپ اس بات میں کہہ دیجئے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ تم بے ایمان ہو، تم چاہے جس لباس میں آؤ، چاہے جس نام میں آؤ، جس کردار میں آؤ، ہم تمہیں پہچان لیں گے۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کو کوئی متزلزل کر ہی نہیں سکتا، اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی مضبوط بنانے کے لیے آج ختم نبوت کانفرنس جو رکھی گئی ہے۔ اور عزیزان محترم، میں آپ سے عرض کر دوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ایسا کام کیا کہ اس زمانے میں صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا، کیا ضرورت تھی جنگ یمامہ کی؟ جنگ یمامہ کی ضرورت کس لیے پڑھی کہ ختم نبوت کا وہ منکر نہیں، نماز مانتے انہوں، قادیانی نماز کو بھی مانتی، نماز ہماری جیسی نہیں، ہماری مسجد پہ حملہ کرنے کے لیے نماز مانتے ہیں، نماز نہیں ہے ان کے پاس، وہ ہم کو کافر سمجھتے ہیں، وہ ہم کو بے ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچیوں کو
ہمارے بچیوں پہ وہ حملہ ڈال رہے ہیں، ہمارے گھروں تک وہ پہنچ رہے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا معاملہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ اور میں آپ سے آخر میں یہ عرض کر دوں کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس میں ہمارے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا چاہیے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی حفاظت کے لیے ختم نبوت کانفرنس رکھی گئی ہے، لہٰذا آپ کو ختم نبوت کے اس پیغام کو آگے تک لے جانا ہے، یہیں ایک پروگرام ختم کر کے جانا نہیں ہے، لہٰذا اپنے مساجد میں، اپنے مکاتب میں ختم نبوت کے عقیدے کو ایسا راسخ کر دینا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس عقیدے کے آئیں اور ہم سے کہیں تو ہم صاف کہہ دیں گے، اے جھوٹے چل، تیرا کیا کام ہے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ تو کس موڑ میں آیا ہے، چاہے تو کسی لباس میں آ جائے، ہم تیرے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے عرض کر دوں، ابھی علماء اکرام آپ کے سامنے خطابات کریں گے، یہی بات کہہ کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ جاگتے رہنا ہے۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ جناب، میں آپ کے ہمارے منتظمین جلسہ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں شرکت کرنے کا، میں شرکت کرنے والا نہیں، اس میں بڑے بڑے سپاہی ہیں، میں ایک ادنا سا اس سپاہیوں میں شریک ہو کر تاکہ ختم نبوت کے طفیل میں میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میں